اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام بروح محمد و آل محمد علیہ السلام۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسے کہ ہم نے یہ گزشتہ لیکچرز میں عرض کیا تھا کہ ہم روحانیات اور طب کے ہر میدان میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اچھے مشورے اور مفید معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی دو جڑی بوٹیاں لے کے آئیں جو آپ کو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ عمل دخل رکھتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں، اور نہ ہی ہمیں کسی نے یہ بتایا ہے کہ یہ بوٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ پاک نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی کائنات کے ذرے سے لے کے آسمان تک، وہ سب کچھ اللہ نے بنانے کے بعد اپنے اس بندے کے سپرد کر دیا ہے کہ یہ اس بندے کے تابع رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے جو کچھ بھی بنایا تمہارے تابع کر دیا ہے، اسے فائدہ اٹھاؤ، استفادہ کرو اس سے، میری بنائی ہوئی چیزیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ کسی مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی بات دیکھتے ہیں تو اس میں کسی جانور کے لیے، کسی حیوان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کریم نے اپنے نائب اور انسان کے لیے بنائی ہے۔ کبھی کبھار کوئی چھوٹی چھوٹی بھی چیز ہوتی ہے جو بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ آج کا جو میری پہلی جڑی بوٹی ہے، جنگلی جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے دھماسا بوٹی۔ یہ ایک ایسی بوٹی ہے جو عام خود رو بوٹی ہے، آپ کو نہروں کے کنارے میں، سڑکوں کے کنارے پہ، ریل کی پٹریوں کے دائیں بائیں لگی ہوئی ملے گی، اور اگر آپ انصاری سے بھی لینا پسند کریں تو وہ آپ کو 30-40 روپے کی پاؤ دے دیں گے، جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے پنجاب میں، اور یہ جو علاقہ ہے ہمارے پٹھوار کا علاقہ، اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے نسبتاً، اور اس کو ہم ہمارے پنجاب میں جو ہمارے حکماں ہیں اسے دھماسا بوٹی کہتے ہیں، جبکہ یہ جو پٹھوار کا علاقہ ہے اس میں اس کو دمیاں کہتے ہیں۔ دمیاں اپنی زبان میں وہ لوگ اسے دمیاں کہتے ہیں۔ یہ بوٹی ایک نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے جو میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے زخموں کو بند کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے پیدا کی ہے۔ دیکھیں، آپ ہماری ایلوپیتھک طب کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو جو بھی اینٹی بائیوٹک ہمارے محترم ڈاکٹر صاحبان دیتے ہیں وہ ایک طرف آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں، لیکن وہ آپ کے معدے کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ آپ پھر تڑپتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کھایا نہیں جاتا، میرا پیٹ خراب ہو گیا، میرا معدہ نہیں کام کرتا۔ تو یہ جو نیچرل اینٹی بائیوٹک میں متعارف کرانے جا رہا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے معدے کو اصلاح کرے گی، آپ کے معدے کی، آپ کی انفیکشن کو ختم کرے گی، آپ کے وجود میں جہاں جہاں بھی انفیکشن ہے۔ ایک میں مثال بھی اس کی چھوٹی سی آگے جا کے آپ کو دوں گا کہ آپ کے وجود میں خدا نخواستہ کوئی بھی کسی قسم کی انفیکشن ہے تو اس میں آپ اس کو استعمال میں لے کے آئیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی انفیکشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ بالخصوص خواتین کے انسائڈ یا یوٹرس یا اس میں کوئی انفیکشن ہوتی ہے تو ان سب کے لیے یہ باکمال بوٹی ہے، اسے آپ استعمال کریں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کی انفیکشن کو ختم کرے گی۔ زکام ہو جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی یہ کام کرے گی۔ اور میں نے تو یہ کرونا کے مریضوں کو استعمال کروائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی انفیکشن ختم ہوئی ہے اور کرونا ختم ہوا ہے۔ یہ ایسا ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مرض کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اپنے پیشنٹ کو جو ہے نا وہ یہ استعمال کرواتے ہیں۔ اس کا ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ صبح جب آپ ناشتہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ 3 کپ پانی کے رکھیں، اس میں دھماسا بوٹی ڈال لیں، اتنی ڈال لیں کہ ذرا اچھا اس کا نکل آئے۔ تو جب 1 کپ باقی رہ جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے آپ پی لیں۔ صبح آپ نے ناشتے کے گھنٹے کے بعد پینا ہے، شام کو آپ جب ٹی ٹائم ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد پی لیں۔ تو آپ کے وجود میں جہاں کہیں بھی کوئی، اب دیکھیں بڑی سے بڑی اگر چوٹ کہیں لگی ہے، ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ 61 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں نا، وہ ایک محترم خاتون تھیں، وہ بھی ریٹائرڈ تھیں،
دونوں فارغ ہو چکے تھے اپنے بچے بچیاں بیاہ کے، تو اتفاق سے دونوں کی نہ ان کا میاں نہیں تھا، ان کی بیوی نہیں تھی، تو ان کو کہیں مل گئے اور انہوں نے شادی کر لی۔ اور اللہ کا کمال کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے کی دولت سے نواز دیا۔ جب بیٹا ہوا تو وہ ہاسپٹل میں جا کے ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا جی کہ اب ٹانکے نہیں لگیں گے، یہ ماس خراب ہو چکا ہے، آپ ان کو گھر لے جائیں، ان کو قیمہ وغیرہ کھلائیں، اور یہ چرپائی پہ ہی کھائیں گی پئیں گی، حواجت ضروریہ یہیں پورا کریں گی، تو آپ لوگ ان کا احتیاط کریں گے تو یہ آہستہ 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 ان کا زخم جو ہے بھر جائے گا۔ وہ میرے دوست بھی تھے، میرے کولیگ بھی تھے میرے ڈپارٹمنٹ میں، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ شاہ جی یہ صورتحال ہے۔ تو پہلے تو میں نے انہیں مبارکباد دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بہت احسان کیا ہے، اب ماشاءاللہ آپ کے بچوں کے بچے ہیں، تو اللہ نے اس عمر میں بھی آپ کو بیٹا عطا کر دیا۔ آپ یہ کریں کہ دھماسا بوٹی لے لیں اور صبح و شام ہماری بہن کو، ہماری بھابھی کو پلائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ود ان نو ڈیز ان کا جو زخم ہے وہ ہیل ہو جائے گا۔ تو یہی ہوا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تقریباً 1.5 ماہ کے اندر اندر وہ زخم جو جس کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ یہ 6-7 ماہ کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آئے گی، اور وہ خشک ہو کے ہیل ہو گیا، اور وہ مجھے انہوں نے بہت ساری دعائیں دی۔ اسی طرح کوئی بھی مسئلہ ہے، مثلا کہیں زخم ہو گیا ہے، وہ زخم نہیں بھر رہا، زخم کو بھرنے کے لیے یہ بڑی باکمال چیز ہے، البتہ زخم جو ہے نا وہ ظاہری ہو، باطنی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ ظاہری زخم کو بھرنے کے لیے یہ دھماسا بوٹی بڑی باکمال ہے، اور میرے اللہ نے یہ ایسا نیچرل اینٹی بایوٹک پیدا کیا ہے جو یہ بوٹی جو ہے یہ معتدل مزاج ہے، یہ گرم بھی نہیں ہے، یہ سرد بھی نہیں ہے، معتدل مزاج ہے۔ کسی بھی موسم میں، شدید سردی میں، شدید گرمی میں آپ اسے استعمال کریں، اس کا کوئی نقصان آپ کو قطعاً نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک شعبہ جو ہمارے چینل کے زیر اہتمام جڑی بوٹیوں کی تحقیق ریسرچ کا شعبہ ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اکثر یہ بتاتا رہے گا کہ کون کون سی بوٹی آپ کے انتہائی فائدہ مند ہے آپ کے لیے، آپ کو زیادہ کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری بھی یہ خواہش ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اور التجا بھی ہے اور التماس بھی ہے کہ ہر مرض کے لیے آپ ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کے ڈاکٹروں کے پاس مت بھاگیں۔ آپ کے قریب بہت سارے حکماء بیٹھے ہیں، بہت سے دوسرے شعبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی میڈیسن استعمال کریں، ان سے آپ رابطہ کریں۔ اور یہ جڑی بوٹیوں سے ریلیٹڈ جو ہے نا، ہماری ایک کتاب بھی ہے جڑی بوٹیوں پہ مشتمل جو لکھی گئی ہے، ہر جڑی بوٹی کی اس میں خواص بتائے گئے ہیں، کہاں پائی جاتی، اس کی کیا ہے، اس کا فنکشننگ کیا ہے، آپ کو وہ کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں جو ہمارے آباء و اجداد، دیکھیں آج سے سینکڑوں سال پہلے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی طبیب نہیں تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے شیخو پورہ شہر بہت بڑا شہر ہے، صرف 2 ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ کوئی وہ جو ڈسپینسر بیٹھے ہوتے ہیں سڑکوں پہ گلیوں پہ وہی ہوتے تھے، اور حکماں بڑے زبردست ان دنوں میں ہوتے تھے، لوگ انہی سے دوائیاں لیتے تھے، ان سے سب کچھ ہوتا تھا۔ کوئی اسپیشلائزیشن کسی ڈاکٹر کی نہیں ہوتی تھی، سارے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک علاج کیا کرتے تھے۔ آج تو سر کے ڈاکٹر الگ ہیں، پاؤں کے ڈاکٹر الگ ہیں، دل کے ڈاکٹر الگ ہیں، ناخن کے ڈاکٹر الگ ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز کی میں ڈاکٹری کی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحبان نے۔ تو یہ جو ہے نا جڑی بوٹیاں، ان کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو بلکہ ہم تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں، ہم سے بھی پیچھے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ یہی کیا کرتے تھے۔ یہ جو آپ کی چائے ہے جسے آپ بڑے شوق سے پیتے ہیں، میں اس کا بھی ایک ریفرنس آپ کو حوالہ دیتا چلوں کہ ایک دیو مالائی سی داستان ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ سچ ہو سکتی ہے، میں نے پڑھا تھا یہ کہ کچھ بزرگ تھے گئے وقتوں میں جو رات کو پہاڑ میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اکثر اوقات چونکہ انسان تھے، اونگ بھی آ جاتی تھی، سو بھی جاتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بوٹی سی پہاڑ میں لگی ہوئی ہے ڈھلوان کی طرف، تو انہوں نے اس کو بھوک لگی تھی تو انہوں نے کہا اسے ابال کے اس کا پانی پی لیتے ہیں، شاید ہمارا پیٹ بھر جائے۔ تو انہوں نے جب اس بوٹی کو ابال کے پانی پیا تو اس سے ان کو نیند آ گئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو چونکہ وہ ہمہ تن گوش رہتے تھے اپنے اللہ کے حضور اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے، تو انہیں یہ بڑی اچھی لگی
اور انہوں نے اسے متعارف کروا دیا چائے کی حیثیت سے۔ وہ آج جسے ہم بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے بیٹھ کے اپنے پیاروں کے ساتھ پیتے ہیں، یہ وہی چائے ہے جسے متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ایسی بوٹی تھی جو خود رو بوٹی تھی، اور آج یہ کینیا میں اور بنگلہ دیش میں یہ مال و زر پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ دھماسا بوٹی کو ہمیں اپنے گھر میں ہر وقت رکھنا چاہیے، کسی وقت بھی یہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ آپ کا معدہ بہت خراب ہے، اس کا بہترین علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ صبح و شام کم از کم 20-25 دن دھماسا بوٹی پئیں ریگولر۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کا معدہ ایسے ہو جائے گا جس سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی اس میں تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں، مختلف قسم کے قہوے ہیں، ہم وہ بھی استعمال کرتے ہیں اور ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا دھنیا ہے، آپ کا پودینہ ہے، آپ کا ناردانہ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو جڑی بوٹیاں ہیں بنیادی طور پہ۔ انہیں ہم یہ کوئی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں کہتے، تو یہ طب یونانی کا شاہکار ہے جو آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو دھماسا بوٹی ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتے، آپ اسے چمٹی سے پکڑیں گے، کینچی سے پکڑیں گے، کسی بھی چیز سے پکڑ کے اس کے چولہے میں ڈالیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ چائے بناتے ہیں تو کتنی آپ چائے پتی ڈالتے ہیں، اس میں چائے ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑی تیز ہو جاتی ہے۔ اسی اندازے کے ساتھ آپ نے اس کو قہوہ تیار کرنا ہے، اس کا کپ تیار کرنا ہے، اس کو بغیر نمک چینی ڈالے ہوئے آپ پی لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہ گرم پئیں، اسے فریج میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے بھی پی سکتے ہیں، تاثیر اس کی کچھ نہیں ہوگا، اس کو ٹھنڈی ہونے یا سرد ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ دھماسا بوٹی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے الحمدللہ، میں نے پوری دنیا میں اس کو متعارف کروایا ہے۔ ہر طرف میں نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اسے استعمال کریں، یہ بڑی کارآمد بوٹی ہے، اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ میں نے اسے ایک جگہ ہے ایبٹ آباد سے دور اوپر پہاڑی سلسلے میں، اس کا نام ٹھنڈیانی ہے، میں نے وہاں سے یہ اکٹھی کر کے لایا تھا میں۔ اور ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں، یہاں بھاٹی کے قریب ان کا کلینک ہے، تو وہ گجرات سے بلونگ کرتے ہیں۔ وہ اپنی زمین میں خود کاشت کرتے ہیں ان کو، اور ان کی ہر دوائی کا جزو جو ہوتا ہے وہ دھماسا بوٹی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی دوائی کو دھماسا بوٹی سے بغیر وہ تیار نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی باکمال چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اس سے ہماری انفیکشن ختم ہوتی ہے، اس سے ہمارے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے گھٹنے جو ہیں، آپ کے ٹخنے جو ہیں، آپ کے جوڑ جو ہیں، ان ہڈیوں کے جوڑوں کی جو دردیں ہیں وہ بھی رفع ہوتی ہیں۔ آزما کے دیکھیں، پئیں کب آپ 10-15-20 دن پئیں، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ کہتے ہیں جی میرے گھٹنوں میں بڑی درد ہوتی ہے، جی میں چل نہیں سکتا، جی وہ پئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی یہ جو تکلیف ہے باقی نہیں رہے گی۔ اور اگر ویسے بھی آپ گاہے بگاہے 8-10 دن پی لیا کریں تو یہ آپ کے لیے ایک ڈیفنس کی حیثیت رکھتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، انفیکشن پیدا کر سکتی ہے، بلغم پیدا کر سکتی ہے، اس کا یہ کلا کما کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو ریکویسٹ ہے، جو میں نے درخواست کی آپ لوگوں سے، اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا کہ ہمیں بھاگ کے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے گھر میں چھوٹا سا مطب بنائیں، اس میں جڑی بوٹیاں لا کے رکھیں، جڑی بوٹیوں کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو پڑھ کے تحقیق کریں، ان کی سمجھ نہیں آتی کسی بالغ نظر بندے سے پوچھ لیں، کسی حکیم صاحب سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا فنکشن ہے، یہ کیا کرتی ہے، اور اپنے علاج خود کریں۔ اس لیے کہ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ اللہ کی نعمت عظیمہ ہیں، ان کے اتنے فوائد ہیں۔ دیکھیں یہ پچھلے دنوں کرونا میں حکیم صاحبان نے یا پنساری صاحبان نے ایک بوٹی تھی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، کعوہ بنا کے پیا لوگوں نے، اور وہ بڑی مشہور ہوئی، اور وہ 400 روپے کلو تک گئی۔ اب اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس کا کعوہ بنا کے لوگوں نے پیا، اور اللہ کے بندوں نے وہ جو بوٹی تھی جو مختصر 10-20 روپے کی لیا کرتے تھے، وہ 400 روپے کی کلو انہوں نے بیچی جناب۔ تو یہ بوٹیاں جو ہیں ان کے بہت سارے فنکشنز ہیں، ان سے آپ استفادہ اٹھاتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین شفا دیں گے۔ کیوں کہ شفا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی چیز پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بوٹیوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں بھی کیا ہے، اللہ کے مقدس نبی نے بھی بوٹیوں سے علاج کیے ہیں، اور بوٹیوں سے علاج کرنے کا کہا ہے، جبکہ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ پیناڈول کھائیں۔ کسی قرآن پاک میں میتھی کو بال کا ذکر نہیں ہے،
قرآن پاک کے کسی حصے میں کسی انگلش میڈیسن کا ذکر نہیں ہے، یہ سب ہم نے اب بنایا سارا کچھ۔ ابتدا تھی تب یہ بوٹیاں ہی تھیں جو جنگلوں میں بولا کرتی تھیں۔ ہم نے یہ بھی اپنے بزرگوں سے سنا اور پڑھا کہ بوٹیاں جو تھیں وہ جنگلوں میں پڑی ہوئی بولا کرتی تھیں کہ اگر کوئی مجھے استعمال کرے گا تو میں اسے یہ فائدہ دوں گی۔ اور جو حکیم ہوتے تھے، اتباع جو ہوتے تھے، وہ درویش فقیر لوگ ہوتے تھے، اللہ کی یاد سے ہر وقت اس میں لگے رہتے تھے، بے نیاز کبھی نہیں ہوتے تھے۔ تو معجزوں کا وہ وقت تھا، وہ ان بوٹیوں کو لیتے تھے، ان پہ چٹ لگاتے تھے، اپنے پاس اپنے بیازوں میں جمع کر کے رکھتے تھے، اور پھر لا کے اس سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، مخلوق خدا سے دعائیں لیتے تھے، ان کو شفا ان کو ملتی تھی۔ تو یہ جو جڑی بوٹیاں ہماری ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے قارئین اور سامعین کرام نے میری اس بات کو پورا سن لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ایک نئی بوٹی کے ساتھ یا پھر ایک نئے روحانی علاج کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ سید ابن مظفر شیرازی، اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، میرا اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، میرا اللہ میرے پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، میرا اللہ پاکستان سے کرونا کو ختم کر دے، کرونا کے جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مجھے اور میری ٹیم اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے، ہر برا ہر تکلیف سے بچائے۔ میرے قارئین، میرے سامعین کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔